بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ وہ ایک آسیب زدہ خلیج ہے اور زندہ انسان وہاں ڈوب کر بھی نہیں مرتا، اور مردہ انسان غرق ہونے کے بعد پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے کاندھوں کو سکیڑتے ہوئے کہا، اگرچہ میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر جہاں زندگی اور موت میں فرق ہی نہ ہو تو میرے دوست، جب مجھے وہ خلیج یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوف اور دہشت سے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور پھر واقعی اس نے کسی انجانے خوف سے ایک جھرجری سی لی اور پھر کہنے لگا، میں نے خود اپنی انگلیوں سے اس خلیج کی تہ میں یہ روح فرساں پریڈ دیکھی ہے، مگر یہ اتفاق ہی ہے کہ میں زندہ بچ کر نکلا، جبکہ کئی غوطہ خور اس مردہ پریڈ کو دیکھنے کے بعد یا تو تہ میں بیٹھ گئے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ میرے لبوں پر بے اختیار ہنسی آ گئی اور میں سوچنے لگا کہ یہ روسی غوطہ خور بھی کتنے بزدل ہوتے ہیں۔ یہ محض اس کا وہم ہے۔ ہو سکتا ہے خلیج کی تہ میں کسی غوطہ خور نے دور کہیں دوسرے غوطہ خوروں کے گروپ کو دیکھا ہو اور وہ ڈر گیا ہو، اور اسی وہم کی تخلیق کو لوگوں پر بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہو۔ کئی ماہ بعد میری ملاقات بحیرہ آسور کے ایک روسی ملاح سے ہوئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے اس واقعے کا ذکر کیا اور روسی ملاح کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور پھر ایک لمبی سی آہ بھر کر کہنے لگا، ہاں، روڈیسا کی خلیج کی بابت یہ سب کچھ میں نے بھی سنا تھا، مگر میں اس ملک سے جنگ ختم ہونے کے بعد جلد ہی چلا آیا تھا، اور پھر جب دوبارہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ غوطہ خور نہیں تھے، بلکہ بہت سے غرق شدہ لوگ تھے جنہوں نے خلیج کی تہ میں دلدل کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ ان کے چہرے نہایت خوفناک اور کریہ المنظر تھے۔ وہ چیتھڑوں میں ملبوس ہر وقت پریڈ کرتے رہتے تھے۔ جب کبھی کوئی غوطہ خور وہاں جا نکلتا اور اس خوفناک پریڈ کو دیکھ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ چنانچہ جلد ہی تمام غوطہ خوروں کو معلوم ہو گیا اور پھر کوئی بھی غوطہ خور اس طرف جانے کی کوشش سے ناکام رہا۔ کچھ عرصے بعد مجھے ایک ایسا شخص ملا ہے جو ایک جنگ میں برٹش نیوی کے ساتھ رہا ہے، اور اسے روڈیسا جانے کا بھی اتفاق ہوا تھا۔ اگرچہ اس برطانوی ملاح کے بیان نے اس بھیانک اور مہیب در انسان پر کافی روشنی ڈالی، مگر افسوس کہ مردوں کی پریڈ کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ برطانوی ملاح نے بتایا ہے کہ جب روس میں غدر کا دورہ تھا، رومنوف تہ خانے میں قتل کیا جا چکا تھا اور کرنے کی گورنمنٹ تباہ ہو گئی تھی۔ اس وقت روڈیسا میں سیاسی فریقین نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے پورے شہر کو مقتل بنا دیا تھا، اور شہر میں ہر طرف لوٹ مچ گئی تھی۔ اس شہر میں ایک اسپتال بھی تھا، اور پھر جرمنی کے حملے کے بعد بالشف فوج نے روڈیسا کے شہر پر مکمل قبضہ جما لیا تو شہر میں پھر قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ درازی صلح کے کچھ عرصے بعد ایک تباہ کن برطانوی جہاز بحیرہ اسود سے گزرا اور اس نے روڈیسا کی بندرگاہ میں رکنے کے لیے لنگر ڈالا، مگر لنگر کسی وجہ سے تہ خانے میں اٹک کر ٹوٹ گیا۔ چنانچہ جہاز کے کپتان نے ایک ایک غوطہ خور کو لنگر نکالنے کے لیے پانی میں اترنے کا حکم دیا۔ غوطہ خور بمشکل تہ تک پہنچ ہی پایا تھا کہ اس نے باہر نکالے جانے کے لیے اندھا دھند سگنل دینا شروع کر دیا۔ وہ فوج پر پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ جہاز کے عملے نے اسے جلد ہی باہر کھینچ لیا۔ ڈیک پر آنے کے بعد جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے چہرے کی زردی اور تنی ہوئی سانسیں بتا رہی تھی کہ کوئی ہولناک حادثہ پیش آیا ہے۔ جلد ہی اسے ساحل پر پہنچا دیا گیا اور روڈیسا کے ہسپتال داخل کروا دیا گیا، جبکہ ڈاکٹروں کی لاکھ کوشش کے باوجود غوطہ خور ہوش میں نہ آ سکا اور اسی حالت میں مر گیا۔ ڈاکٹر غوطہ خور کی حالت کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکے، البتہ انہوں نے بھی روڈیسا کے متعلق وہی زبان عام کہانی سنا دی۔ زمانہ غدر کے لوگ، اغوا شدہ لوگ اپنی جانیں بچا کر خلیج کی تہ میں اتر چکے ہیں، اور وہی انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے، اور چنانچہ غوطہ خور اپنی انہی لوگوں کو دیکھ کر اپنے حواس کو کھو بیٹھتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ جہاز کے کپتان نے اس کہانی کو محض ایک وہم قرار دیا۔ برٹش نیوی کا ایک عدد جہاز لنگر انداز ہو چکا تھا اور اسے ہر حالت میں نکالنا تھا۔ کپتان نے ایک بار پھر حکم دیا کہ لنگر نکالنے کے لیے کسی دوسرے غوطہ خور کو بھیجا جائے۔ اس دفعہ جہاز کے سب سے بہادر غوطہ خور کو سمندر کی تہ میں اتارا گیا۔
خلیج روڈیسا کچھ زیادہ گہری نہیں ہے اور اس کی تہ بھی صاف ہے اور کیچڑ وغیرہ بھی البتہ نہیں ہے۔ ساحل کے قریب ہی ایک کیمیکل فیکٹری ہے، چنانچہ فیکٹریاں اپنے ناکارہ روئی اور بیکار کاٹن کے ٹکڑے خلیج کی تہ میں پھینک دیا کرتی تھی۔ اسی لیے تہ میں کافی ملبہ اکٹھا ہو گیا تھا اور غوطہ خور افسر لنگر کی تلاش میں ملبے کے اوپر اس کو ٹٹولنے لگے، مگر اچانک اس کی نظر اوپر اٹھی اور اس کارواں رواں کا اس نے نیا روپ دیکھا۔ مردہ انسانوں کی ایک فوج پریڈ کرتے ہوئے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اس میں سے کچھ نے تو پھٹی ہوئی فوجی وردیاں پہن رکھی تھی اور کچھ عام شہری لباس میں موجود تھے۔ آنکھیں مچھلیوں کی طرح چمک رہی تھیں اور ان کے ادھ کھلے منہ ایک بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ نہایت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور پھر وہ ایک دم رک گئے اور انہوں نے چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی باہیں اوپر اور نیچے کرنا شروع کر دی، جیسے وہ کسی پراسرار اقدام سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ افسر کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ ان میں سے چند ایک داڑیاں پانی میں لہرا رہی تھیں، مگر زیادہ تر داڑھی منڈتے ہوئے تھے۔ ان کے پھولے ہوئے اور مکروہ چہرے، غدر چہرے دیکھ کر اب افسر پر خوف طاری ہونے لگا، اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ لوگ ابھی اس پر ہلہ بول دیں گے۔ اور پھر جہاز کے ڈیک پر ایک پرزور شور سے الارم بجنا شروع ہو گیا۔ جہاز کے عملے نے جو پہلے ہی خطرے کے لیے تیار کھڑے تھے فوراً ہی افسر کو باہر کھینچ لیا، مگر غوطہ خور افسر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس بار اڈیشہ کے اسپتال سے ڈاکٹروں کو پہلے ہی بلا لیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے غوطہ خور کو جلد ہوش تو آ گیا اور پھر اس نے اس لمحے لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں جو کچھ دیکھا تھا بتا دیا۔ وہی روڈیسا کی پراسرار کہانی، مردہ لوگوں کی پریڈ۔ اب میرے دل میں بھی اس بھیانک داستان کا راز معلوم کرنے کے لیے تجسس بڑھ چکا تھا۔ کیا واقعی انسانی مردہ تھے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ ہو سکتا تھا؟ مردہ لوگ اور زندہ، وہ بھی پانی کی تہ میں؟ آخر یہ سب کیا تھا؟ اور پھر جو روڈیسا والے نہ بتا سکے وہ آخرکار شکارگو نے معلوم کر لیا۔ اتفاقاً ایک دفعہ ریسٹورنٹ میں ایک ڈاکٹر نے میری ملاقات ہوئی۔ چائے پیتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں غوطہ خوری کا صحت پر اثر اور اس کا موضوع چل نکلا۔ ایک مثال کا ذکر کرتے ہوئے جو ہی ڈاکٹر نے روڈیسا کا لفظ منہ سے نکالا، میں ذرا سناٹے میں آ گیا۔ بے اختیار میری سانس رک گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ لڑائی کے دوران روڈیسا کے اسپتال میں تھا۔ ایک روز باغیوں نے ہسپتال پر ہلہ بول دیا اور بس ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر سکولوف کو اغوا کر کے لے گئے۔ بعد ازاں جب بالشوک پکی اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے ڈاکٹر سکولوف کو ڈھونڈنے میں ہماری بہت مدد کی، مگر معلوم ہوا کہ باغیوں نے ڈاکٹر کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے غوطہ خوروں کو بلا کر ڈاکٹر کی لاش ڈھونڈنے کے لیے کافی انعام کا لالچ دیا، مگر اس کام میں کئی غوطہ خوروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ جو بھی غوطہ خور خلیج کی تہ میں اترا، باہر آنے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں ہی مر گیا یا ہمیشہ کے لیے حواس کھو بیٹھا۔ کچھ عرصہ بعد اسی جگہ پر ایک برطانوی جہاز کا لنگر گر گیا۔ لنگر نکالنے کے لیے ایک کے بعد دیگرے 2 غوطہ خوروں کو بھیجا گیا۔ پہلا غوطہ خور تو باہر آتے ہی بے ہوشی کی حالت میں مر گیا، مگر دوسرے غوطہ خور کو کسی طرح ڈاکٹروں نے بچا لیا۔ پھر اس نے عجیب اور خوفناک کہانی سنائی۔ سمندر کی تہ میں مردہ انسانوں کی ایک ریجمنٹ پریڈ کرتے ہوئے اس نے خود کی طرف ان کو بڑھتے دیکھا۔ مگر کیا واقعی سمندر کی تہ میں مردہ لوگ پریڈ کر رہے تھے؟ میں نے ڈاکٹر کو ٹوکا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہ تو ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہوا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سی آہ بھری، کہا دراصل باغیوں نے غدر کے دوران میں شہر کے معزز لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیل خانوں میں ڈالنا شروع کر دیا اور ان کی ٹانگوں کو ایک ساتھ زنجیروں کے ساتھ باندھنے کے بعد ہر ایک کے ٹخنوں کے ساتھ نہایت وزنی لوہے باندھ دیتے تھے تاکہ وہ کسی بھی صورت بھاگ نہ سکیں۔ مگر جب باغیوں کو معلوم ہوا کہ بہت جلد بالویشکی پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے تمام قیدیوں کو گولی مار دی اور سب کو بندھی ہوئی حالت میں ہی سمندر میں پھینکوا دیا تاکہ بالشویکی کو باغیوں کا کسی طور پر پتہ نہ چل سکے۔ چنانچہ یہی وہ مردہ لوگ تھے جو غوطہ خوروں کی ہلاکت کا موجب بنے۔ لیکن ڈاکٹر، وہ سب تو کھڑے تھے اور پریڈ بھی کر رہے تھے، یہ آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے پھر ڈاکٹر کو ایک بار ٹوکا۔ ہاں، آپ سچ کہتے ہیں، وہ سب کھڑے ہی تھے، ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا، کیونکہ ان کے پاؤں کے ساتھ بھاری وزنی دار لوہے بندھے ہوئے ہوتے تھے، اسی لیے خلیج میں گرنے کے بعد ان کے پاؤں سیدھے تہ پر جا لگے اور تہ کے میل میں دھنس گئے، اور چونکہ وہاں پانی بھی زیادہ گہرا نہیں تھا
اسی لیے سطح آب پر اٹھنے والی لہروں کو اثر ان تک پہنچ جاتا تھا اور پانی ارتعاش سے لاشیں ہلتی رہتی تھی، اور چونکہ وہ سب اکٹھے ہی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اسی لیے وہ سب ایک ہی طاقت میں اکٹھے ساتھ ملتے تھے، اور بعض اوقات جب سطح پر زیادہ تیز لہریں اٹھتی تھیں تو ان کی وجہ سے ان کے ہاتھ بھی اوپر نیچے حرکت کرنے لگ جاتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ آخر ان کی لاشیں اتنی دیر تک گل سڑ کر ختم کیوں نہیں ہو گئیں، تو شاید آپ نہیں جانتے کہ ساحل سمندر پر ایک بہت بڑی کیمیکل کی فیکٹری تھی جو اپنے ناکارہ اور فالتو کیمیکل سمندر میں پھینک دیا کرتی تھی۔ چونکہ وہاں سمندر پر پانی میں ان روایات کا کافی اثر ہو چکا تھا، اسی لیے ان کے اثر کی وجہ سے یہ لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہی۔ ہاں مگر تھوڑی بہت پھول ضرور گئی تھی، اور پھر ہم نے وہ تمام لاشیں بعد ازاں نکال لی تھی۔ البتہ غوطہ خور ڈر اور خوف کے مارے جل کیسے گئے، وہ نہ جانے کیوں اصل حالت شناخت نہ کر سکے، حالانکہ وہ سب بہادر اور خطرات کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ شاید ان کے خون میں روڈلینین کی زیادتی ہو گئی تھی، جبکہ پہلے پانی ہی کی وجہ سے ہاتھ کی وجہ سے نائٹروجن اور ان کے خون میں مل چکی تھی، اور اس روڈنیلین کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ یوں اس پراسرار مردہ پریٹ کا معمہ ایک عرصے کے بعد حل ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔